بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ان گنت درود و سلام ہوں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اور ان کی آل اور اصحاب پر۔ اسلامک ٹیچنگز کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی تو فرمایا، کیا تم اس کے لیے طبیب کو نہیں بلاؤ گے؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے جو بیماری بھی نازل کی ہے، اس کے ساتھ اس کی دوا بھی نازل کی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب یا ام مسیب کے پاس آئے تو فرمایا، ام صائب یا ام مسیب، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کانپ رہی ہو؟ اس نے کہا، بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے، یا اللہ اس سے ہلاک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا مت کہو، کیونکہ یہ ابن آدم کی خطائیں اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا زنگ ختم کر دیتی ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے دو محبوب اعضاء یعنی آنکھوں کے بارے میں آزماتا ہوں، یعنی نابینا کر دیتا ہوں، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ ہم ابو حسین کے پاس ان کی عیادت کرنے آئے، ہمارے ساتھ عاصم بھی تھے۔ ابو حسین نے عاصم سے کہا، کیا آپ کو وہ حدیث یاد ہے جو ہمیں قاسم بن مخیمرہ نے بیان کی تھی؟ عاصم نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے ایک دن ہمیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے لیے فرشتے سے کہتا ہے، جب تک میں اسے تندرست نہ کر دوں، اس کے لیے صحت مندی کی حالت میں اس کے افضل عمل کے مطابق عمل لکھتے جاؤ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مریض کی عیادت کی، جب تک وہ بیٹھ نہ جائے رحمت میں ڈوبا رہے گا، جب وہ بیٹھ جائے گا تو رحمت میں غوطہ لگائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میرے بھائی کو دست ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے اپنے بھائی کو شہد پلایا، پھر آپ کے پاس آیا اور کہا، میں نے اسے شہد پلایا تھا لیکن اس کی دست بڑھ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 مرتبہ فرمایا، پھر وہ چوتھی مرتبہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے کہا، میں نے اسے شہد پلایا تھا لیکن اس کے دست بڑھ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس نے پھر اپنے بھائی کو شہد پلایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، نمازی اور غیر نمازی کا لحاظ ہی نہیں کرتا۔ پھر پانی اور نمک منگوایا اور زخم پر ملنا شروع کر دیا اور سورۃ الکافرون، الفلق اور الاخلاص پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار آیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چھوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے تم کے 2 آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا اجر ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو مرض کی تکلیف یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو
اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ دوستو، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئے گی۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل اسلامک ٹیچنگز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل کی بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کامنٹس میں بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔